مثالی وہ وجود ہوگا جس کے یہاں کوئی بت ہی نہیں تھا، لہذا ہر قبیلے کا بت تھا، بنی ہاشم کا کوئی بت ہی نہیں تھا، یہ سارا خاندان موحد خاندان۔ تو نبی کو پسند نہیں ہوتا تھا، گوارا نہیں ہوتا تھا کہ ایسا ہو، علی کی چاہت، اور یہی کچھ کیفیت نبی مکرم کی زوجاؤں میں تھی، امہات المومنین میں تھی، مومنین کی ماؤں میں یہی کیفیت تھی۔ جنگ صفین، جنگ جمل، ایک صحابی نے کہا کہ ادھر بھی بڑے لوگ ادھر بھی بڑے لوگ، میں دو راہے پر کھڑا تھا کہ مجھے جانا کہاں چاہیے، علی کے ساتھ جاتا ہوں تو کس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا، ان کے ساتھ جاتا ہوں تو کس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا، تو کیا کروں؟ تو انہیں یاد آیا کہ ام المومنین حضرت میمونہ سے جا کے پوچھتا ہوں۔ تو دروازے پہ دستک دی بی بی کے، آپ میری باتوں سے تھک نہیں رہے نا؟ بی بی کے دروازے پہ دستک دی، دروازے کے پیچھے سے بی بی کی آواز آئی کہ کون ہے دروازے پر؟ کہا میں آپ کا معتقد ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کی اولاد ہوں، میں آپ کا مطیع و فرما بردار ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، ایک صحابی ہوں، آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے؟ اکثر آتے تھے ایسے، یعنی کثرت سے روایات۔ حضرت میمونہ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ ایک جانب علی ہیں، ایک جانب معتبر لوگ ہیں، جی تو میں اگر علی کا ساتھ دیتا ہوں تو ان کے خلاف تلوار چلے گی، ان کا ساتھ دیتا ہوں تو علی کے خلاف تلوار چلے گی، تو مجھے کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ تو بی بی نے بے ساختہ فرمایا حل بایعت علیہ، علی کے بیعت کر لی تھی؟ اس نے کہا نعم نعم، میں نے علی کی بیعت کر لی تھی۔ تو فوراً فرمایا فرجع ولا تزل الصف، پلٹو واپس، صف نہ بگاڑو، ان علی لا تضلوا ولا تضلوا بہ، علی وہ واحد ذات ہے نہ گمراہ کرتا ہے نہ گمراہی کو قبول کرتا ہے۔ جاؤ، میں نے نبی سے سنا علی رایت الحق، علی آیت الحق، علی علم بینہ و بین الخلق، میں نے نبی سے سنا کہ علی پرچم حق ہے، علی آیت حق ہے، اور علی اللہ اور مخلوق کے درمیان اللہ کا علم ہے۔ اللہ اکبر، کیا تعبیرات ہیں! کیا تعبیر ہے! علی اللہ اور مخلوق کے درمیان علم ہے۔ ہماری چھتوں پہ علم لگے ہوئے ہیں نا، ہماری بارگاہوں میں بھی علم لگے ہوئے ہیں۔ علم کو دیکھ کر آپ کو کون یاد آتا ہے؟ مولا عباس، حضرت عباس پر جا کے علم کربلا میں ان کے ہاتھوں میں ہے نا، جب ہم علم کو دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم حضرت عباس کی یادوں میں آ جاتے ہیں۔ اور نبی فرما رہے ہیں، حضرت میمونہ فرما رہی ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ علی اللہ کا علم ہے جو مخلوق کے درمیان کھڑا ہے۔ یعنی اگر بات کیا ہوئی، نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی اگر ہم علی علی بولیں گے، علی علی سوچیں گے، علی علی لکھیں گے، علی مولا کی محبت دل میں بسائیں گے، تو کہیں توجہ جائے گی جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی علی باب اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ علی کی ولایت در حقیقت اللہ کی ولایت کا اثبات ہے۔ ولایت اللہ، ولایت الہیہ کا اثبات مولا علی کی ولایت۔ ایسے ایسے لوگ تمام تر خطرات کو مول لے کر، تمام تر خطرات کو، آپ کا ذوق سماعت مجھے برداشت فرما رہے ہیں تو اس سے مجھے حوصلہ مل رہا ہے۔ ایسے ایک صحابی آ گئے، مجھے یاد آ گیا زیدی صاحب، اس لیے اب ایک صحابی ایسے ہی حضرت ام سلمہ کی خدمت میں دروازہ بجاتے ہیں، بی بی ام سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، علیہ السلام، ان کے دروازے پر آ کر اس صحابی نے آواز دی کہ مجھے بتائیں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے مولا علی کی محبت پر اور مولا علی کی ولایت پر نبی کے اقوال سنائے۔ جی، اسی کے ساتھ کچھ اور صحابی بھی تھے۔ تو ایک صحابی نے جس کا نام ابن حریف لکھا ہے، اس نے آواز دے کر کہا بی بی مجھے بھی کچھ پوچھنا ہے۔ تو بیوی نے فرمایا من، تم ہو کون؟ اس نے کہا انا عبد عبداللہ علی، میں اللہ کے بندے علی کا بندہ ہوں۔ اب میں کیا کروں، یہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصان بھی ہیں۔ کچھ باتیں ایسی کرنے کا دل کرتا ہے کہ جو انہی کو سمجھ میں آئیں گی کہ جو اس گھڑے سے پانی پیتے ہیں۔ اور اگر نااہلوں تک بات چلی گئی تو مسئلہ پریشانی کا ہو جائے گا۔ اس لیے میں کبھی کبھی تو کہتا ہوں بھائی یہ بھی کیمرے بند کرو، تو ایک بات کرنے جا رہا ہوں، تو وہ مشکل ہو جاتا ہے، اب کہاں بند کریں گے، کون کرے گا بند؟ اور ویسے بھی ہماری بات مانی کہاں جا رہی ہے؟
ایک عرصے سے میں پکار رہا ہوں کہ لائف مجلس نہ دو جی. سختی بہت کی تو کچھ لوگوں نے ہمیں تکبر متکبر اور نہ جانے کیا کیا باتیں لکھنا بھی شروع کر دیں. تو 5-6 سال تک تو میں نے سختی کی کہ میں مجلس ہی نہیں پڑھوں گا, لائف مجلس بند کرو. 1 گھنٹے بعد دے دو, آدھے گھنٹے بعد بٹن دبا دینا. وہ جو ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے مجلس سن رہا ہے اس کا تو اتنا ہی حق ہے. بھائی جو آیا نہیں ہے لاہور میں رہتا ہوا, صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ہاں جو باہر کے ممالک میں لوگ رہتے ہیں انہیں تو آپ 4 گھنٹے بعد بھی ڈالیں گے تو انہیں بعد میں کل دیکھ لیں گے وہ. ٹھیک ہے, بہت ساری باتیں جو ہم نہیں کر پا رہے, اور وجہ یہ نہیں ہے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. میں تو مولا علی کی محبت میں FIR کٹنے پر, فضائل علی پڑھنے کے جرم میں FIR کٹنے پر اپنی عزت سمجھتا ہوں. ہاں 4-5 FIR بھگتائی ہیں میں نے, یعنی علی مولا کے فضائل پڑھنے پر اور علی کے دشمنوں پہ تبرہ کرنے پر. اور پھر میں اعزاز احباب سے کہتا ہوں کہ کبھی اگر اس عنوان پر تم پر FIR کٹ جائے تو اس FIR کو گلے میں ہار بنا کے ڈالو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو. کیا پریشانی ہے بھائی؟ میں ایک بات بار بار کہتا ہوں, آج مجھے پھر کہنے دیجئے. کچھ باتیں تو ضروری ہیں کہ ان کی تکرار ہو. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں, نجف میں, مشہد میں, ائمہ کے مزارات پر جگہ جگہ ہمیں اہل سنت نظر آ رہے ہوتے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے. واللہ شرعی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میرا دل کرتا ہے جا کے اسے لپٹ لوں. یہ نماز پڑھ کے ختم کرے تو میں اس کو کوئی گفٹ دوں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں, یہ مارتے نہیں ہیں. یہ بہت بڑا ہماری عزت کا عنوان ہے. وہ غیر محسوس انداز سے ہماری قوم کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. دوسرے وہ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے, مگر اتنا ہی مجھے وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. اچھا, کیونکہ یہ امام بارگاہ افسران زیادہ آتے ہیں نا یہاں, تو ذرا داد اچھی ملی نہیں ہے, پانی مرا ہے کہیں. خدا کے واسطے میں اپنے 17ویں گریڈ, 19ویں, 21ویں, 22ویں گریڈ کے افسران سے, زمینداروں سے, جاگیرداروں سے, وڈیروں سے, چودھریوں سے, پولیٹیشن سے, سیکٹریز سے, وزراء سے یہ ممبر پہ بیٹھ کے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ بہادر ہو گئے نا تو قوم کے 50 مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. شرمندہ ہو کے علی کو مانتے ہو, جب چاہتے ہو ہاتھ مان لیتے ہو. تمہارے تو دادا سے تم ہاتھ کھولے ہوئے ہو, تمہاری تو اماں شیعہ, تو بیگم صاحبہ سے جا کے ابھی پتہ چلے گا کہ اگر انہوں نے تصویر دیکھ لی تو تم یہ کیا کر رہے تھے. کہنے کیا کروں مولانا, دائیں بائیں مرہب کھڑے ہوئے تھے. ہاں کہنے لگے ایک جگہ ایسا ہوا کہ دائیں بائیں میرے مرہب کھڑے ہوئے تھے, اب مجھے ڈر لگنے لگا کہ ہاتھ کھولوں گا تو یہ دائیں بائیں مرہب کھڑے ہوئے. میں نے کہا دائیں بائیں مرہب نظر آ گئے, دل میں اترا وہ علی یاد نہیں آیا. حوصلہ کرو.